نجران کے نصرانیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا۔ یہ 14 آدمیوں کی جماعت تھی جو سب کے سب نجران کے اشرفیہ سمجھے جاتے تھے۔ اس وفد کی قیادت کرنے والے 3 شخص تھے۔ ابو حارثہ بن علقمہ یہ عیسائیوں کا پوپ تھا، عاقب جو ان لوگوں کا سردار، اور عبادہ مسیح جو سردار اعظم کا نائب تھا۔ یہ نمائندے نہایت قیمتی اور نفیس لباس پہن کر عصر کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے۔ ابو حارثہ اور ایک دوسرا شخص مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوا۔ حسب ظاہر مکالمہ شروع ہوا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت کریمانہ لہجے میں ان سے گفتگو فرمائی۔ یہ سوال وجوہات کیا تھے، آئیے جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: تم لوگ اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ۔ ابو حارثہ: ہم لوگ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: تم لوگوں کا یہ کہنا صحیح نہیں، کیونکہ تم لوگ صلیب کی پرستش کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹا بتاتے ہو اور خنزیر کھاتے ہو۔ ابو حارثہ: آپ لوگ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ ابو حارثہ: آپ ان کو بندہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ہاں، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور وہ کلمۃ اللہ جو کنواری مریم کے شکم سے بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ ابو حارثہ: کیا کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ جب آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ کوئی ان کا باپ نہیں تو خدا ہی ان کا باپ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اگر کسی کا باپ نہ ہو تو لازم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا باپ ہو۔ خداوند تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر باپ کے بھی آدمی کو پیدا کر سکتا ہے۔ دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں فرما سکتا؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیغمبرانہ طرز استدلال اور حکیمانہ گفتگو سے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ وفد نصرانیت کو چھوڑ کر دامن اسلام میں آ جاتا، مگر ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ یہاں تک بحث و تکرار کا سلسلہ بہت طویل ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل فرمائی: تو آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو لوگ اس میں آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اور ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم خود آتے ہیں اور تم خود آؤ، پھر آپ گڑ گڑا کر جھوٹوں پر خدا کی لعنت ڈالیں۔ قرآن کی اس دعوت کو ابو حارثہ نے قبول کر لیا اور صبح یہ طے پایا کہ میدان میں مباخلہ کریں گے۔ لیکن جب ابو حارثہ نصرانیوں کے پاس پہنچا تو اس کا اپنی قوم سے خطاب کچھ اس طرح کا تھا: تم لوگوں نے اچھی طرح پہچان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، اور خوب یاد رکھو، جو قوم کسی نبی برحق کے ساتھ مباخلہ کرتی ہے، اس قوم کے چھوٹے بڑے سب ہلاک ہوتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان سے صلح کر کے واپس چلیں اور ہرگز ان سے مباخلہ نہ کرو۔ چنانچہ صبح کو جب ابو حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین کو گود میں اور حضرت حسن کی انگلی تھامے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ میں جب دعا کروں تو تم لوگ میرے پیچھے آمین کہنا۔ یہ منظر ابو حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کانپ اٹھا اور کہنے لگا
کہ اے گروہ نصارہ، میں ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان مبارک چہروں کی خاطر پہاڑ بھی اپنی جگہ سے حرکت شروع کر دیں، لہٰذا میری قوم ہرگز ان سے مباہلہ نہ کرنا، روئے زمین پر ورنہ روئے زمین پر ایک بھی نصرانی باقی نہیں بچے گا۔ ابو حارثہ کہنے لگا، اے ابو القاسم، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے دین پر قائم رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ نصرانیت چھوڑ کر اسلام قبول کر لو تاکہ تم لوگوں کو اسلام کے حقوق حاصل ہو جائیں۔ نصرانیوں نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے لیے جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ سن کر نصرانی کہنے لگے، ہم عربوں سے جنگ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم اس شرط پر صلح کرتے ہیں کہ آپ ہم سے جنگ نہ کریں، ہم سالانہ 1000 جوڑے کپڑے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ شرط مان لی اور صلح فرما لی۔ اس کے بعد نصرانیوں کے لیے امن و امان کا پروانہ لکھ دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نجران والوں پر ہلاکت بربادی آن پہنچی تھی، مگر یہ لوگ بچ گئے۔ اگر یہ لوگ مجھ سے مباہلہ کرتے تو مسخ ہو کر بندر اور خنزیر بن جاتے۔ ان کی وادی میں ایسی آگ بھڑک اٹھتی جس سے ان کی کل آبادی اور یہاں تک کہ چرند پرند جل بن کر راکھ کے ڈھیر بن جاتے اور روئے زمین کے تمام عصائے سال بھر میں ختم ہو جاتے۔